BBC اردو کے پروگرام سیربین میں وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. بلوچستان سے سیاسی کارکنوں کی جبری گمشدگیاں اور مسخ شدہ لاشوں کی برآمدگی کوئی نئی خبر نہیں، لیکن اب یہ سلسلہ کراچی میں بھی شروع ہو گیا ہے. انسانی حقوق کے کمیشن کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کی نظر بلوچستان پر ہے، اس لیے کارروائیوں کا رخ کراچی کی طرف کیا گیا ہے. تاہم بلوچ تنظیمیں کہتی ہیں کہ کراچی کے بلوچوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے. کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ. رسول بخش سربازی کے بڑھاپے کا سہارا اب صرف چھڑی ہے. ان کا اکلوتا بیٹا حاجی عبدالرزاق پہلے 5 ماہ لاپتہ رہا اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گیا. رسول بخش سربازی گزرے وقت کی تصاویر دیکھ کر اسی دور میں رہنا چاہتے ہیں. فالج کی وجہ سے وہ اپنے جذبات اور احساس زبان تک بھی نہیں لا سکتے. سیدہ سربازی نے اپنے بھائی کی جبری گمشدگی کے بعد عدالتوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے دروازے کھٹکھٹائے، لیکن تمام کوششیں بے سود رہیں. تو دھرتی اپنی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے، مار کے پھینک کے چلی جاتی ہے اور اس طرح کرتی ہے کہ پھر لاش پہچانی نہ جائے. میں کہتی ہوں اگر میرے بھائی نے کوئی جرم کیا ہے اسے سزا دی جاتی. بوڑھی ماں معذوری کے ساتھ بیٹے کی موت کا صدمہ ساتھ لے کر چل رہی ہیں. انہیں صحافیوں سے بھی شکوہ ہے جنہوں نے اپنے ساتھی کے لیے کچھ نہیں کیا. انسان کا بچہ نہیں تھا، وہ کافر ہے. کیا پاکستان میں کیا ہے کہ انصاف نہیں ہے، رحم نہیں ہے، ابھی آنے کا فائدہ کچھ نہیں ہے. لیاری کی ان گلیوں کی محرومیوں اور محبتوں کے ساتھ رزاق بلوچ جوان ہوئے. ان کا بلوچستان سے صرف اتنا رشتہ تھا کہ وہ بھی بلوچ تھے. حاجی عبدالرزاق بلوچ کی لاش اسی ویرانے سے ملی. سرجانی ٹاؤن کے اس علاقے سے پہلے بھی 18 لاشیں مل چکی ہیں. لاپتہ افراد اور مسخ شدہ لاشوں کا سلسلہ بلوچستان سے شروع ہوا، جو اب کراچی میں داخل ہو چکا ہے. کراچی میں بلوچ تنظیمیں ہر ہفتے سراپا احتجاج ہوتی ہیں. مستقل مزاجی سے جاری یہ احتجاج بلوچستان میں بھی نظر نہیں آتے. ان احتجاجوں کے شرکا مقامی ہوتے ہیں. لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے سرگرم تنظیم وائس فار مسنگ پرسنز کے سربراہ عبدالقدیر بلوچ کا احتجاجی کیمپ ان دنوں کوئٹہ میں قائم ہے. ان کا خیال ہے کہ کراچی سے لاشوں کی برآمدگی مقامی بلوچوں کو دھمکانے کی کوشش ہے. وہ بھی اپنے آپ کو بلوچستان کا حصہ سمجھ رہے ہیں اور بلوچستان کے آزادی کے میں ہم آواز ہیں. اس لیے ان کو وہاں پھینکنے کا وجہ یہ ہے کہ ان پہ پریشر ڈالنا، ان پہ دباؤ ڈالنا. اگر آپ لوگوں نے بھی ہم آواز ہو کے بلوچستان کے بلوچوں کے ساتھ آزادی کی بات کی تو آپ لوگوں کا حشر بھی یہی ہوگا اور آپ کو اٹھا کے یہاں شہید کر دیا جائے گا. سیاسی کارکنوں کی جبری گمشدگی کا آغاز فوجی صدر پرویز مشرف کے دور حکومت سے ہوا، لیکن بزرگ قوم پرست رہنما نواب اکبر بگٹی کی ہلاکت کے بعد اس میں تیزی آئی. محرومیوں، حق تلفیوں اور ریاستی جبر نے کئی نوجوانوں کو پہاڑوں کی طرف دھکیل دیا اور اب کوئی بھی حکومت انہیں واپس لانے میں کامیاب نہیں ہو سکی. نواب اکبر بگٹی کی ہلاکت نے بلوچستان کی سیاست کا رخ اور اولویت تبدیل کر دیے. خود ان کا خاندان بھی کوئی ایک سمت اختیار نہیں کر سکا. یہ اپنی غلط پالیسیوں پر عمل پیرا ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی قوتوں کے یہاں دلچسپیاں زیادہ ہو رہی ہیں پاکستان میں علیحدگی کی تحریکوں کو امداد دینے میں. بلوچستان میں قوم پرست جماعتوں کی حکومت کے بعد یہ امید کی جا رہی تھی کہ جبری گمشدگیوں اور لاشوں کی برآمدگی کا سلسلہ رک جائے گا، لیکن سیاسی اقدامات کے پیروں میں اس حکومت میں بھی بیڑیاں برقرار رہیں. ریاض سہیل، BBC نیوز، کراچی. اسی بارے میں آپ سے کچھ دیر پہلے میں نے بلوچ رہنما سینیٹر حاصل بزنجو سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ تشدد شدہ لاشوں کا معاملہ اب بلوچستان سے نکل کر کراچی پہنچ گیا ہے. ان کی صوبائی حکومت کی ابتدائی چند ماہ میں تو حالات کی بہتری کے کوئی اشارے نظر نہیں آتے. میرے خیال میں آپ بہت حد تک صحیح فرما رہی ہیں کہ جو کمٹمنٹس یا وعدہ ہم سے ہوا تھا یا ہم نے جب حکومت جوائن کی تھی تو نواز شریف سے ہماری پہلی شرط اور پہلی بات یہی ہوئی تھی کہ یہ جو مسئلے ہیں
کہ ان کو آپ ایڈریس کریں گے. خاص کر ہم 3 مسئلے جو ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے لیے برننگ ایشو ہے, جس میں مسنگ پرسن تھے, بلیٹڈ باڈیز تھے, پیراملٹری فورس جو پرائیویٹ ملیشیاز تھے. تو ایک وعدہ ہم سے ہوا ہے اور ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں, ہم محنت بھی کر رہے ہیں, ہم مرکزی حکومت سے بھی بات چیت کر رہے ہیں اور ہم فوج کے لوگوں سے بھی اس معاملے کو اٹھایا ہوا ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم اس کا کوئی حل نکال سکیں. جی تو آپ یقیناً نے یہ بہت پرانا مسئلہ ہے. ہم کہیں کہ جی آپ نے وعدوں کی بات کی, آپ نے حکومت سے بات کرنے کی بات کی. آپ حکومت سازی کے وقت جب آپ نے BBC سے بات کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ ایجنسیوں کے سامنے آپ کھل کر بات کریں گے اور اگر انہوں نے مکمل مدد کی یقین دہانی کروائی تو بات شاید آگے بڑھے گی. کیا ایجنسیوں سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے اس بارے میں؟ جی میں ظاہر ہے کہ میں ایجنسی کے بجائے میں نے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہم فوج لوگوں کے والوں سے بھی بات چیت کر رہے ہیں. ہم انہیں بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے ایک راستہ نکالنا ہوگا, ایک درمیانی راستہ نکالنا ہوگا کہ ہم کیا کریں. اب ظاہر ہے کہ بہت سے مشکلات ہیں. ہماری طرف سے ڈیمانڈ ہے کہ یہ بلیٹڈ باڈیز بند ہوں. ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ بھئی اگر یہ ہم بند کر لیتے ہیں تو اس کا آلٹرنیٹ کیا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم آہستہ آہستہ قریب آ رہے ہیں, اس کا راستہ نکل ہی جائے گا الٹیمیٹ. تو یعنی فوج کی طرف سے آپ کو مثبت ایک نظریہ یا رویہ نظر آ رہا ہے اس وقت بلوچستان کے حوالے سے؟ ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کے حوالے سے یا وہ جو ملاقاتیں رہی ہیں ان مسائل پہ, تو اس میں ہمیں پازیٹیو انڈیکیشنز ملے ہیں. رویہ جو ہے, اندیہ جو ہے وہ مثبت ہے. اچھا, وفاقی حکومت انسداد دہشت گردی کی جو پالیسی تیار کر رہی ہے اس میں آپ کی اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے جو مخصوص حالات ہیں کیا انہیں مد نظر رکھا جا رہا ہے؟ کیا اس حوالے سے کوئی خاص پالیسی بن رہی ہے؟ نہیں, ان سے اس کے حوالے سے تو ایک تو اگر آپ کو یاد ہو باقاعدہ دورہ ہوا تھا جس میں نواز شریف, چودھری نثار, محمود خان اور میں خود ہم کوئٹہ گئے تھے. وہاں پوری جو ان کی ٹیم تھی, جو انٹیلیجنس آرگنائزیشن تھے یا فوج والے تھے, ان سے ایک ڈسکشن رہی. اس کے علاوہ اسلام آباد میں بھی ان نے وہ ان پٹ لیتے رہے ہیں اور وہ جو اب بھی ہمیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ آپ اس پالیسی کو آنے دیں, اس کے بعد ہم جو ہے کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. بہرحال ابھی تک وی آر ان دا ہوپ. جی, لیکن مسئلہ بہت مشکل اور سنگین نظر آتا ہے. جب تک آپ کی بات چیت ان سے ہوتی ہے, معاملات آگے بڑھتے ہیں, تب تک بلوچستان کے جو حالات ہیں وہاں جو مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں جو اب کراچی میں بھی ملتی ہیں, وہ ایسے ملنا جاری رہیں گی؟ دیکھیں, درمیان میں آپ نے محسوس کیا کہ ان میں تھوڑی کمی آ گئی تھی, بلکہ ایک اسٹیج پہ رک گئے تھے. پھر آپ نے دیکھا اس میں تیزی آئی ہے. شاید ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے دنوں میں اس میں کمی آ جائے گی, شاید رک جائیں گے جب تک یہ پالیسی آ جائے. بہرحال ایک مرحلہ ہے, ایک مشکل مرحلہ ہے اور یہ ہمیں طے کرنا ہے اور ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے اس کو طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے ہماری کوشش ہوگی کہ جتنا جلدی اس کا نتیجہ نکلے ان کا اپنی رائے ہوگی, مگر یہ کہ ہم سمجھنے سے آگے بڑھ رہے ہیں. جی, تو کیا آپ نے جو مزاحمت کار ہیں جو مسلح جدوجہد کر رہے ہیں اس وقت, ان کے ساتھ مذاکرات کی کوئی بات سوچی ہے یا ان کے ساتھ مذاکرات کرنے والے ہیں آپ؟ کوئی پیش رفت, کوئی رابطہ اس حوالے سے ہوا ہے؟ دیکھیں, ابھی تک تو ہم نے ان سے رابطہ نہیں کیا ہے اور ہم ان سے رابطے کی کوشش کریں گے. ہماری بھی 2 رائے ہیں. ظاہر ہے کیا ہم حکومت میں بھی ہیں اور حکومت کے علاوہ ہم پولیٹیکل پارٹی میں تعلق ہے ہمارا. تو میری جو رائے ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ لیڈرشپ جو باہر بیٹھی ہے وہ شاید ابھی تک مذاکرات کی موڈ میں نہیں ہے, مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے. جو لوکلی لوگ ہیں ان سے شاید کوئی راستہ نکلے, مگر جو یورپ میں بیٹھے ہیں ان میں سے کم ابھی تک مجھے کوئی بڑا ہوپ نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ مذاکرات کریں گے. بلوچ رہنما سینیٹر حاصل بزنجو, جن سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی, بلوچوں کی مسخ شدہ لاشیں اب کراچی تک پہنچ گئی ہیں. ہمارے ناظرین اس پر کیا کہتے ہیں؟ امبر. عالیہ, افسوس یہ ہے کہ BBC اردو کے پیج پر بلوچستان سے تعلق رکھنے والے افراد کے زیادہ کامنٹس آ رہے ہیں, جیسے کہ محمد حنیف بلوچ جو کراچی سے لکھتے ہیں, سیاسی لوگوں کو جو کہ غیر مسلح ہیں ان کو اٹھا کر شدید تشدد کا نشانہ بنانا غیر فطری اور انسان کش اقدام ہے جو کہ بلوچستان میں اور سندھ میں بلوچ عوام کے ساتھ ہو رہا ہے.
शोएब दरअज़ई तुर्बत से लिखते हैं, बलूचिस्तान का मसला खुद मुख्तारी और मसाइल व वसाइल पर बलोचों के हक़ को तस्लीम करने से बढ़ गया है। आलमी इदारे और इंसानी हकूक़ की बैनुल अक़वामी तंजीमें बलूचिस्तान में जारी बर्बरियत का नोटिस लें और अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर के ऐन मुताबिक बलूचिस्तान के मसले को संजीदगी से हल करें। जबकि मोहम्मद नबील इस्लामाबाद से लिखते हैं, हम तमाम इल्ज़ाम सिक्योरिटी एजेंसियों पर नहीं लगा सकते, लेकिन हज़ारा और उन बेगुनाह पंजाबी लोगों का क्या जिनको कत्ल करना बलूचिस्तान में मामूल की बात बन गई है। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। कुछ देर बाद देखिएगा कि इंडिया में प्याज की शदीद किल्लत हुकूमत के लिए एक बड़ा मसला। मिस्र, चीन और पाकिस्तान से प्याज इंपोर्ट करने की तैयारियां।